السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، ایکس مسلمز جو مذہب اسلام کے شدید دشمن ہیں، وہ ایک پروپیگنڈا بنو قریظہ کو لے کر کرتے ہیں۔ یعنی بنو قریظہ کو لے کر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چونکہ بنو قریظہ والے بولتے تھے، ان پوری یہودی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا تھا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ لوگ ان کے خلاف تھے۔ یعنی جتنے بھی ایکس مسلمز ہیں، آپ نے کہیں نہ کہیں آپ نے یہ اعتراض ضرور سنا ہوگا۔ یہ ملحدین کا اعتراض ہوتا ہے، مستشرقین کا اعتراض ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کو رسول اللہ نے صرف اپنے ذاتی دشمنی کی بنیاد کے اوپر قتل کروایا تھا۔ اور محترم ناظرین، جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے بنو قریظہ کو لے کر، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور مذہب اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر ایک شک پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی اس واقعے کو بغیر تاریخی پس منظر کے بیان کرنا، بغیر سیاق و سباق کے بیان کرنا، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ پورا جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں، کس بنیاد کے اوپر بنو قریظہ کو قتل کیا گیا تھا، اور کس بنیاد کے اوپر کیا رسول اللہ نے ان کو ذاتی اپنی دشمنی کی بنیاد کے اوپر قتل کیا تھا، کیا معاملہ تھا، وہ سارا آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں کلیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر آخر تک ضرور بنے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، تو آپ کو ایک پس منظر سمجھنا پڑے گا۔ اور وہ پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، تو جب مکے سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں کے اوپر یہودی تھے، اور یہودیوں کے بھی کئی قبیلے تھے۔ قبیلے بنو نذیر تھا، قبیلے بنو قریظہ تھا، اس طرح کے 3 قبیلے تھے وہاں کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کے اوپر آ کے ایک معاہدہ کیا، ان سے ایک ڈیل کی یہودیوں سے۔ اور وہ ڈیل کیا تھی؟ وہ یہ ڈیل تھی کہ تمہیں بھی اپنے مذہبی آزادی ہوگی، ہمیں بھی اپنی مذہبی آزادی ہوگی، تجارت کے جو معاملات ہوں گے وہ ہم ساتھ مل کے کریں گے، کوئی کسی کو مارے گا نہیں، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیل کی تھی، اور اس ڈیل کے اندر بنو قریظہ بھی شامل تھے۔ اب بنو قریظہ کو اس ڈیل سے فائدہ کیا ہوا تھا؟ بنو قریظہ کو مزید ایک احسان بنو قریظہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور اس ڈیل اور اس معاہدے سے پہلے بنو قریظہ کے اوپر ظلم ہوتا تھا، اور بنو قریظہ کو جو 3 قبیلے یہودی تھے ان میں بنو قریظہ کو برابری کے درجے پہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے میں جو دیت دیتے تھے وہ آدھے خون کی دیتے تھے۔ لیکن اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے میں بنو نذیر والے جو ہے وہ پوری دیت، پورا خون لیتے تھے، اور بنو قریظہ وہ دیتے تھے۔ اور اس ڈیل کے بعد رسول اللہ نے سب کو برابری کے اوپر لا کے رکھ دیا، یعنی کوئی کسی سے چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اور پھر جب معاملہ پیش آیا قتل کا، تو بنو قریظہ نے صاف طور پہ انکار کر دیا اور کہا ابھی تک ہم جو دیت دیتے تھے آپ کو، وہ آپ کے ظلم و ستم کی بنیاد کے اوپر دیتے تھے، لیکن محمد کے آنے کے بعد اب ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وہ پس منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آنے کے بعد، مدینے میں آنے کے بعد بنو قریظہ اور یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اور بنو قریظہ کے اوپر جو احسان کیا تھا۔ اب آتے ہیں اگلی بات کے اوپر۔ قریش جو مکے کے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انہوں نے مدینے کے جو یہودی تھے جن سے ایک ڈیل تھی رسول اللہ کی، ان کو بہکایا، پھسلایا اور ان سے ڈیل توڑوا دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے ڈیل توڑ دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے دوبارہ ڈیل کی۔ تو جب دوبارہ ڈیل کرنے کی بات کی تو بنو نذیر جو تھے انہوں نے ڈیل نہیں کی اور وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جو بنو قریظہ تھے انہوں نے دوبارہ ڈیل کی اور کہا کہ ہم دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک بار معاہدہ کیا، اسے توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ معاہدہ کیا۔ اب جو قبیلہ بنو نذیر تھا، جس نے معاہدہ دوبارہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ وہاں سے چلے گئے اور جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ اور خیبر میں آباد ہونے کے بعد جو ان کے سردار تھے، انہوں نے جو مختلف پورے عرب کے اندر قبیلے تھے، ان قبیلوں کے اندر جا کے انہوں نے لوگوں کو ابھارا اس چیز کے اوپر کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کریں۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ سارے لوگوں کو وہ ایک جٹ کر رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، اور ہوا بھی وہی، پورے عرب نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں کے اوپر سمجھنا اس چیز کو ہے کہ وہاں کے اوپر بنو قریظہ کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ بنو قریظہ کی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل تھی، معاہدہ تھا، تو اب ڈیل کا حق یہ تھا کہ اگر کوئی دوسرا شخص جنگ کرے گا آ کے تم سے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم سے کوئی جنگ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ڈیل ہے۔ بنو قریظہ نے ساتھ تو دور کی بات ہے، اگر ساتھ نہیں بھی دیا تھا رسول اللہ کا
تو بنو قریظہ کو چاہیے تھا کہ وہ نیوٹرل رہتے، یعنی نہ وہ دوسروں کی طرف سے بولتے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آئے تھے، نہ مسلمانوں کی طرف سے بولتے، وہ نیوٹرل رہتے، کیونکہ ان کی ایک ڈیل تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ساتھ دیتے، ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کھل کر مخالفت کی مسلمانوں کی اور ان کے خلاف جنگ میں آئے۔ اب آپ سے یہاں کے اوپر ایک ایماندارانہ سوال ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر دو ملک ہیں، فار ایگزامپل ہندوستان ہے اور رشیا ہے، اور دونوں نے ڈیل کی، معاہدہ کیا، اور ڈیل اس بات کے اوپر ہوئی کہ اگر ہندوستان سے کوئی دوسرا ملک جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو رشیا اس کا ساتھ دے گا، اور اگر رشیا سے کوئی دوسرا ملک جنگ کرے گا تو ہندوستان اس کا ساتھ دے گا، اور اگر ساتھ نہیں دے گا تو کم سے کم نیوٹرل رہے گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہندوستان کا ساتھ نہ دے بلکہ وہ دوسرے کی طرف سے ہندوستان کے خلاف جنگ میں آ جائے۔ اب فار ایگزامپل جنگ ہو جائے چائنا سے ہندوستان کی، اب یہاں کے اوپر رشیا کو کیا چاہیے کہ وہ ہندوستان کا ساتھ دے، کیونکہ ان کے درمیان ایک ڈیل ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اگر ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو ان کو لڑنے دیں آپس میں، وہ کم سے کم نیوٹرل رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ چائنا کے ساتھ مل جائے اور ہندوستان کے خلاف جنگ کریں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ساتھ دے، لیکن ساتھ دینے کے بجائے وہ اس کے خلاف، ہندوستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ مل جائیں، تو آپ بتائیں کہ اس وقت آپ رشیا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ کی نظر میں رشیا کی کیا اہمیت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی بغاوت کی بنیاد کے اوپر، جو ملک سے بغاوت تھی۔ جب یہ معاملات تھوڑے سے آسان ہو گئے تو یہ بنو قریظہ کا جو پورا قبیلہ تھا یہ ایک قلعے کے اندر جا کے چھپ گیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ نے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، بلکہ ہم جو جج متعین کریں، ہمارا فیصلہ وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے اس عریضے کو نہ بھی مانتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا۔ ان لوگوں نے نام لیا کہ ہمارا فیصلہ جو کریں گے وہ قبیلے اوس کے سردار سعد بن معاذ کریں گے۔ اب ان کا جو فیصلہ سعد بن معاذ نے کیا وہ توریت کتاب کے اندر جو قانون تھا ایسے لوگوں کے خلاف کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے، تو سعد بن معاذ نے فیصلہ یہ سنایا توریت کے مطابق کہ ایسے لوگوں کے خلاف توریت کے اندر سزا یہ آئی ہے کہ ان میں جو قابل جنگ جو مرد حضرات ہیں، یعنی جنگ کے قابل جو لوگ ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کے جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ اب یہاں کے اوپر بھی کوئی اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنا جج متعین کیا ہوا تھا، اور ان کے متعین کیے ہوئے جج نے انہی کے مذہبی کتاب، یعنی جس کے اوپر وہ لوگ خود یقین رکھتے تھے، جس کو وہ خود مانتے تھے، جس کے اوپر وہ خود ایمان رکھتے تھے، اسی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کو اس طریقے سے سمجھے، مثلا کوئی دوسرے ملک کا شخص ہے اور وہ یہاں ہندوستان کے اندر اسے گرفتار کیا جائے، اور وہ کوئی ایسے جرم کے اندر اس کو ملوث پایا جائے کہ اس کی سزا متعین کرنی ہو، اور وہ ایک درخواست کرے کہ ہماری جو سزا ہے یا ہمارے جو مقدمے کا فیصلہ ہے وہ ہمارے یہاں کا جج کرے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کرے، تو ان کے یہاں کا جج، ان کا متعین کیا ہوا جج ان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر فیصلہ پھانسی کا دے دے تو ہندوستان کے اوپر کیا اعتراض؟ بھائی اس نے خود متعین کیا ہوا تھا جس جج کو، اس جج نے فیصلہ سنایا، اور اس کے متعین اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس کا سمویدھان ہے، اسی کے مطابق فیصلہ سنایا، تو رسول اللہ کے اوپر اس چیز کو لے کے بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے۔ اور جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ پورے کے پورے قبیلے کو ایک طرف سے قتل کر دیا تھا، یہ بات بھی بڑی مختلف فی ہے، یعنی اس میں بھی کئی باتیں ہیں۔ کئی رائٹر تو یہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کے بعد مدینہ شریف میں آ کے رہتے تھے، یعنی وہ اس قبیلے کے لوگ، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اگر ساروں کو رسول اللہ نے قتل کر دیا تھا تو پھر اس وقت جو یہودی بعد میں رہتے تھے وہ کس قبیلے سے تھے؟ تو جو لوگ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کو کیوں قتل کیا گیا تھا، تو یہ پورا پس منظر ہے، اس تاریخی پس منظر سے جب دیکھا جائے گا اس کو تب سمجھ میں آئے گی بات کہ کیوں ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اور وہاں کے اوپر اگر کوئی اور ملک بھی ہوتا تو وہ بھی یہی فیصلہ سناتا، جیسا کہ میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا ہے۔ تو ان ایکس مسلمز کا کام صرف اور صرف مذہب اسلام کے خلاف لوگوں کو برگلانا، دھوکے میں ڈالنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ معاملہ آپ کے سامنے، آپ کی نظر میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بنو قریظہ کو کیوں قتل کیا گیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔